بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم پاکستان۔ ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں آواز بہاولپور نیوز چینل اور میں ہوں آپ کا میزبان احمد محمود۔ ناظرین، جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں کہ ہم آپ لوگوں کے لیے آج کی شخصیت پروگرام لے کر آیا کرتے ہیں۔ آج میں آپ کو جس شخصیت کا تعارف کروانے جا رہا ہوں، آپ کسی تعارف کے محتاج نہیں ہیں۔ پروفیسر ڈاکٹر اشفاق احمد ورک صاحب میرے ساتھ موجود ہیں، FCC یونیورسٹی لاہور۔ آپ ایک مزاح نگار ہیں، آپ کالم نگار ہیں، آپ شاعر ہیں، آپ ڈرامہ نگار ہیں۔ تو آج ہم اقبالیات کے حوالے سے بات کریں گے، ریسرچ کلچر کے حوالے سے بات کریں گے، اور آپ دی اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں آئے ہوئے ہیں 2 روزہ اقبال کانفرنس کے حوالے سے، تو خصوصی گفتگو کریں گے۔ السلام علیکم سر۔ جی وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ جی میں بالکل ٹھیک۔ آپ سے مل کے بہت خوشی ہو رہی ہے اور آپ کا انٹرویو کریں گے، بہت جاننے کو ملے گا۔ سر، ہمارا پہلا سوال ہوتا ہے کہ دنیا کے اندر جتنے لوگوں نے کامیابی حاصل کی ہے تعلیم کی وجہ سے کی ہے، تو میں یہ جاننا چاہوں گا کہ آپ نے اپنی ابتدائی تعلیم کہاں سے حاصل کی، آپ کا تعلیمی سفر کیسے رہا؟ جی بہت اچھا سوال ہے۔ تعلیم تو ظاہر ایک روشنی ہے جو ہمیں آگے کا راستہ دکھاتی ہے۔ جی۔ تو میرا تعلق شیخوپورہ کے ایک گاؤں سے ہے، اور مطلب یہ ہے کہ تعلیمی جو وہاں پہ صورتحال تھی وہ بڑی مخدوش، لیکن یہ اللہ کا کرم ہے کہ میں ایک گاؤں سے پرائمری اسکول پاس کر کے شیخوپورہ میں، وہاں سے میٹرک، پھر انٹر، BA، اور یہ بھی میری خوش قسمتی ہے یا اللہ تعالیٰ کا کرم ہے کہ میرا ایک اردو کے ساتھ ایک شوق اور لگن پیدا ہو گئی، اور میرا جو خواب تھا کہ میں پنجاب یونیورسٹی سے ماسٹر کروں گا، اور پھر میرا پنجاب یونیورسٹی میں داخلہ ہو گیا۔ تو اس لیے میری تعلیم شیخوپورہ کے بعد لاہور میں، اور میری PhD بھی MA کرنے کے بعد جب میری جاب ہو گئی تو وہیں سے میں نے PhD کا آغاز کیا، اور آج سے 19 سال پہلے 2003 میں میں نے پنجاب یونیورسٹی سے PhD کی۔ صحیح سر۔ سر، آپ کا PhD کا موضوع کس ٹاپک پر تھا؟ ہاں، یہ بڑا اہم سوال ہے۔ PhD میں چونکہ مزاح سے میری ایک قدرتی رغبت تھی، میں نے مزاح کو پڑھا بہت۔ جب کالج کا زمانہ تھا تو میں نے تقریباً اپنی لائبریری میں سارا لٹریچر پڑھا، لیکن جہاں میری فریکوینسی ملتی تھی یا جو میرا ذوق جس کے مطابق میں سمجھتا ہوں کہ ڈیولپ ہوا، وہ طنز و مزاح تھا۔ میں نے ابن انشاء کو، میں نے شفیق الرحمان کو، فکر توسوی کو، کنہیا لال کپور، اس طرح سے شاعروں میں بھی، خاص طور پہ یوسفی نے مجھے، مشتاق احمد یوسفی نے مجھے بہت اٹریکٹ کیا کہ ایسا، اس سے پہلے ظاہر پطرس اور عظیم بیگ چغتائی، شوکت تھانوی، ان کے ناول بھی پڑھے تھے، تو یوسفی کے اوپر آ کے نا سوئی جیسے ٹک جاتی ہے۔ تو مزاح کا ایک تھا، تو جب میرا خیال تھا کہ تحقیق ایسے موضوع پہ کی جائے جس کا شوق بھی ہو، تو میں نے لکھنا بھی شروع کر دیا تھا پنجاب یونیورسٹی میں آ کے مزاح۔ تو اتفاق یہ بھی میرے ساتھ حسن اتفاق کہہ لیجیے کہ جو مجھے موضوع ملا وہ تھا اردو نثر میں طنز و مزاح۔ تو اردو نثر میں طنز و مزاح کے موضوع پہ میں نے تحقیق کی، اور اس کا مجھے فائدہ، یہ ڈگری تو ملی، میں نے 8 سال میں یہ کام مکمل کیا۔ انڈیا اور پاکستان میں جتنا مزاح لکھا گیا میں نے اس کو پڑھا۔ اس کا مجھے دونوں حوالوں سے فائدہ ہوا۔ ایک تو یہ کہ ایک تحقیق 350 سال کا جو کام ہوا تحقیق پہ وہ سامنے آ گیا، اور دوسرا یہ کہ مجھے رنگ رنگ کے مزاح نگاروں کو پڑھ کے ایک پتہ چلا کہ مزاح میں کس کس انداز سے پہلے بات ہو چکی ہے اور کون کون کہاں سٹینڈ کرتا ہے۔ تو یہ ایک ویژن جو ہے وہ میرا وہ بھی کلیئر ہو گیا۔ تو اردو نثر میں طنز و مزاح پہ ایک بڑی جامع کتاب بھی تیار ہو گئی، جس پہ مجھے ڈگری ملی، اور آج وہ کوئی 12 یونیورسٹیوں کے نصاب میں شامل ہے۔ سر، آپ کتنا نیشنل اور انٹرنیشنل کانفرنس میں شرکت کر چکے ہیں، اپنا کالم پڑھ چکے ہیں سر؟ جی میرا خیال ہے کہ گزشتہ کوئی 15-20 سال سے تقریباً ہر سطح کی میرا خیال درجنوں کانفرنسیں ہوں گی۔ اسلام آباد، لاہور میں تو آئے دن کوئی نہ کوئی، ہم خود FCC کالج میں جو ہے وہ کانفرنسیں کرواتے ہیں، سرگودا، فیصل آباد اور بھی دیگر شہروں میں جو ہے وہ۔ تو میرا خیال ہے کہ درجنوں کانفرنسیں اقبال کے موضوع پہ، مزاح کے موضوع پہ۔ ایک زمانے میں عطاء اللہ قاسمی صاحب الحمرہ کے چیئرمین ہوا کرتے تھے، تو وہاں بہت بڑی انہوں نے، یہ میرا خیال ہے کہ ان کا ایک بہت کنٹریبیوشن ہے کہ انہوں نے وہاں پہ بڑے پیمانے پہ انٹرنیشنل کانفرنسز کروائیں، اور میں اس میں نہ صرف شریک ہوا بلکہ اس کا حصہ ہوتا تھا، اس کو ارینج کرنے میں ان کے ساتھ تعاون کرتے تھے، اور یہ ہوتا تھا۔ تو یہ اب مطلب آپ کے بہاولپور والوں نے بلایا ہے، تو یہ بھی میں سمجھتا ہوں کہ ایک بہت ہی خوبصورت ایونٹ ہے جسے بڑے اچھے پیمانے پہ
مینیج کیا گیا ہے۔ ماشاءاللہ سر، موجودہ دور میں اقبالیات کے حوالے سے جو سلیبس پڑھایا جا رہا ہے اس بارے میں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ ہاں، میں نے کل گفتگو کرتے ہوئے بتایا تھا کہ اقبال کو ہم نے نا ایک بڑے ہی روایتی انداز میں لے لیا ہے، سلیبس میں چند ٹاپک شامل کر دیے، ان ٹاپکس کو ٹیچر پڑھاتا بھی نہیں، وہ کہتا ہے کوئی گائیڈ خرید لو، اقبال کا مرد مومن، اقبال کے خود ہی چند شعر خود ہی کے یاد کر لو، چند مرد مومن کے یاد کر لو، اس طرح سے عقل و عشق کے بارے میں کچھ بات۔ تو مطلب ہے کہ اقبال ہمارے ساتھ تو بچپن سے ہی شامل ہو جاتا ہے۔ مثلا لب پہ آتی ہے دعا بن کے، جب ہم اسکول میں ہوتے تھے تو یہ دعا، بچے کی دعا جسے کہا جاتا ہے، یہ ہر اسکول میں پڑھی جاتی تھی۔ لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ایک ایسی عادت ہمیں ڈال دی گئی کہ اس نظم کو تو ہم نے رٹا لگا لیا اور اس کو بچے کی نظم کہہ کے نظر انداز بھی کر دیا، حالانکہ وہ بچے کی نظم نہیں ہے، وہ تو ایک مشن ہے۔ کبھی استاد نے دو چیزیں ایسی ہیں جن کو بہت نظر انداز کیا گیا، ایک اقبال اور ایک قومی ترانہ۔ قومی ترانہ ہم نے ہر کتاب کے آخری صفحے پہ شائع کر دیا جی، اور جو پریارٹی وہاں پہ ہماری تھی کہ وہ آخری صفحے پہ ہی رہا۔ آج تک کسی سطح پہ، میں نے پی ایچ ڈی تک پہلی جماعت سے آیا ہوں، کسی استاد نے کلاس میں قومی ترانے کا مطلب سمجھانے کی کوشش نہیں کی۔ بالکل۔ تو مطلب یہ اسی طرح سے لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری۔ اب دیکھیے نا، یہ پوری نظم کا ایک ایک مصرع آپ دیکھ لیجئے، زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری، مطلب یہ کیا کوئی بچے کی دعا ہے؟ یہ تو ایک موٹو ہے، یہ تو ایک مشن ہے، اس سے تو قوموں کی تقدیر بدلی جا سکتی ہے، اس کو تو اپنا ایک قومی جو ہے وہ لوگو بنایا جا سکتا ہے۔ تو اس لیے اقبال کو یاد تو ہم نے بہت کیا، کانفرنسیں بھی بہت کی، سلیبس میں بھی شامل کیا، لیکن اقبال کو سمجھنے کی کوشش نہیں کی۔ ہمیں اقبال کی ان چیزوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے تھا۔ ہمیں اقبال کا جو ایک خواب تھا، وہ ایک خواب نہیں تھا، ایک خواب تو وہ تھا جس سے ہم نے پاکستان بنا لیا، قائد اعظم جیسا شارع مل گیا، اس نے ایسی تشریح کی کہ ایک ملک وجود میں آ گیا۔ اس کے بعد اقبال کے سارے خواب ادھورے پڑے، ان کا ایک ایک مصرع خواب ہے، ان کی ایک ایک نظم خواب ہے، ان کی ایک ایک کتاب خواب ہے، ان کی تعبیر ہمیں ڈھونڈنی ہے۔ تو زبانی باتیں میرا خیال ہے اب یونیورسٹیوں کو، ملکوں کو، مطلب محکموں کو اور سیاسی ایوانوں میں زبانی اقبال کو، اقبال ہر ایک کے کام آیا۔ مولوی کو جو ہے وہ باز کے لیے ایک بھی شعر مل گئے، سیاستدان کو اسمبلی میں شور مچانے کے لیے بھی مل گئے، ایک ڈیبیٹر کو اپنی دھاک بٹھانے کے لیے مائک پہ وہ بھی مل گئے، لیکن اقبال تو سب کے کام آیا، ہم اقبال کے کام نہیں آئے۔ یہ مجھے افسوس ہے اس بات کی۔ سر، آج کل کے طالب علم میں کس چیز کی کمی ہے اور اس کو کس طرح بہتر کیا جا سکتا ہے؟ آج کے طالب علم میں میں سمجھتا ہوں کہ سب سے زیادہ جو کمی ہے وہ مطالعے کی کمی ہے۔ میں نے پچھلے دنوں ایک ٹرم استعمال کی تھی، پہلے زمانے میں ایک ہوتا تھا وٹا سٹا، جو رشتے جو ہیں وہ کرتے تھے۔ آج کل جو تعلیمی سسٹم ہے وہ ہے رٹا سٹا۔ تو رٹا سٹا جو ہے نا، اس نے بیڑا غرق کر دیا۔ بچے جو ہے وہ ہم اسٹوڈنٹ نہیں، طوطے تیار کر رہے ہیں۔ کالج میں آئے تو سمری رٹ لو، مسجد میں مولوی جاتا ہے صورتیں رٹ لو، اور مطلب اکیڈمی میں جاتے ہیں تو یہ سمریاں رٹ لو وغیرہ وغیرہ، اور یہ نوٹس رٹ لو، اور اس سے امتحان پاس کر کے 1100 نمبر لے لو، اور بچے کے پلے ککھ بھی نہیں ہے۔ تو یہ ہے کہ بچے نے مطالعہ چھوڑ دیا۔ ہمارے ایف سی میں نے گورنمنٹ جاب چھوڑ کے ایف سی کو اس لیے پریفر کیا کہ وہاں طوطے نہیں تیار کیے جاتے۔ وہاں وہ کہتے ہیں کہ طالب علم کی پرسنالٹی پہ فوکس کرو، طالب علم کو بولنا سکھا دو۔ نصاب جو ہے وہ سب کچھ نہیں ہوتا۔ وہ کہتے ہیں نصاب صرف 30%، نصاب صرف امتحان پاس کرنے کے لیے، امتحان صرف ڈگری لینے کے لیے۔ جو علم ہے، جو شخصیت سازی ہے، وہ یا تو مطالعے سے آئے گی، اور یا بچے کے اندر وہ جو خود اعتمادی ہے، اور وہ خود اعتمادی کریں تب پیدا ہوگی جب اس کو آپ گفتگو میں شامل کریں گے، کسی موضوع میں گروپ ڈسکشن میں اس کو سٹیج پہ بلائیں گے، اس کے ویوز اس کو بیان کرنے دیں گے، اس کو ایک موقع فراہم کریں گے، تو وہ جب بولنا شروع کر دے گا تو وہ میرا خیال ہے کہ وہ باقی سب کچھ خود کر لے گا۔ تو اس لیے ہمیں طالب علموں کے اندر جو اعتماد پیدا کرنا ہے وہ اس رٹا سسٹم سے، وہ ان اکیڈمیوں سے، وہ ان نمبروں سے، نمبر بڑھتے جا رہے ہیں اور علم گھٹتا جا رہا ہے۔ تو اس لیے طالب علم یا اداروں میں صرف ڈگری اورینٹڈ جو ہے وہ تعلیم دی جا رہی ہے۔ مطلب یہ ہے کہ
اصل ہمیں اس وقت جو ہے وہ ہوگا جب علم اورینٹڈ جو ہے وہ تعلیم دی جائے گی، اس کا فقدان ہے. ٹھیک. سر دوسرے علوم سے جڑے لوگوں کے لیے اقبالیات کا مطالعہ کتنا ضروری ہے؟ ہاں، یہ بہت ہی اچھا سوال ہے، اور یہ میرا کل کا جو موضوع تھا وہ بھی یہ تھا کہ اقبال صرف شاعر نہیں ہے. ٹھیک ہے نا، اقبال اگر شاعر بھی اگر صرف ہم لے لیں تو وہ صرف روایتی شاعر نہیں ہے، وہ رومانوی بھی ہے، انقلابی بھی ہے، وہ اخلاقی بھی ہے، وہ مذہبی بھی ہے، وہ ہر سطح کا شاعر ہونے کے ساتھ ساتھ وہ ایک آفاقی شاعر ہے. ٹھیک ہے، اس میں میسج ہے اس کی شاعری میں، اس نے بالکل اور طرح کی شاعری کی ہے. تو اس لیے ایک تو شاعری میں بھی اگر اقبال کو پڑھیں تو وہ صرف وہ تو خود وہ شاعر مانتا ہی نہیں. ہاں، خوش آ گئی ہے جہاں کو قلندری میری، تو وہ تو مطلب اپنے آپ کو شاعر کلیم ہی نہیں کرتا. اور جہاں تک باقی علوم کا تعلق ہے، میں کہتا ہوں کہ اقبال اپنے زمانے کا سب سے بڑا سوشیولوجسٹ تھا. پاکستانی اور پورے بر صغیر کے معاشرے پہ جیسی نظر اقبال کی تھی، کتنی قومیں تھیں بر صغیر میں، ان کو جس طرح سے اقبال نے دیکھا اور سمجھا اور بیان کیا، تو اس سے بڑا اقبال سب سے بڑا سائیکالوجسٹ ہے. اس نے پوری قوموں کی، وہ جرمنی میں رہے، وہ انگلینڈ میں رہے، اس نے وہ افغانستان گئے، وہ حیدرآباد دکن گئے، انڈیا سارا انہوں نے، مطلب یہ ہے کہ وہ جتنی قوموں کی نفسیات کو، ہندو کی نفسیات کو جس طرح سے اقبال نے سمجھا، میں سمجھتا ہوں اس سے بڑا سائیکالوجسٹ کوئی نہیں ہو سکتا. اقبال ایک جو ہے وہ سیاستدان تھے. ٹھیک ہے، وہ سیاسیات کے سب سے بڑے وہ ماہر ہیں. پاکستانی سیاست جس طرح سے ایک ملک انہوں نے ہمیں ایک بر صغیر میں ہندوؤں سے نجات دلا کے، انگریزوں سے نجات دلا کے ایک انہوں نے روڈ میپ دیا کہ یہ اگر اس طرح سے ہو جائے تو اس لیے سیاسیات کا. پھر اقبال قرآن کا طالب علم، بالکل قرآن کو جس طرح سے اقبال نے پڑھا اور سمجھا اور سب کو سمجھایا، تو اس لیے اس کو سمجھنے کے لیے پھر اقبال ایک بہت بڑا عاشق رسول ہے. اسلامیات کو بغیر اقبال کے نہیں سمجھا جا سکتا. تو اس لیے میں سمجھتا ہوں پھر اقبال تاریخ کا طالب علم، اسلامی تاریخ کے جن ہیروز کو مطلب ہے کہ ہم بھولے بیٹھے تھے، اقبال نے ہمیں بلال حبشی سے، حضرت عمر سے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے جس طرح سے انہوں نے کی، محمد سے وفات تو نے تو ہم تیرے، ہم اسلام کو نہیں سمجھ سکتے. تو اس لیے اقبال کسی بھی علم کو اگر آپ نے سمجھنا ہے تو اس میں اقبال کا، آج تو جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ مولوی اپنا آواز اقبال کے شعر کے بغیر مکمل، وکیل کی بحث مکمل نہیں ہوتی اقبال کے شعر کے بغیر، مقرر کی تقریر مکمل نہیں ہوتی اقبال کے بغیر. تو اس لیے ہر شعبے کو اقبال جو ہے، اکنامکس دیکھیے اقبال کے خطبات ہیں، مطلب کتنی اس زمانے میں. پھر انسانیت، بشریات کا شعبہ جو ہے، اسرار خودی اور رموز خودی کے بغیر کیسے مکمل ہو سکتا ہے. تو اس لیے اقبال تقریباً مطلب یہ کہ میں سمجھتا ہوں، کل آپ کے یہاں پہ وائس چانسلر صاحب نے جس طرح سے وہ انجینئر ہیں، سائنس کے طالب علم ہیں، لیکن اقبال کی جو خوبصورت انہوں نے جو ہے وہ تشریح یا تعبیر کی ہے، تو ظاہر ہے کہ سائنس کے طالب علم کے لیے بھی اقبال ایک بہت بڑا آئیڈیل ہے. سر اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں قائم شعبہ اقبالیات کو آپ کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ہاں، یہ مجھے اس بات کی خوشی بھی ہے، اور میں نے بار بار ڈاکٹر رفیق الاسلام کو بھی مبارکباد دی. میں نے کل وائس چانسلر صاحب کو بھی اس کو قائم کرنے پہ مبارک. یہ بہت اچھا سٹیپ ہے. مطلب یہ ہے کہ یونیورسٹیوں میں ڈپارٹمنٹ نیا کھولنا عام طور پہ کوئی وائس چانسلر رسک نہیں لیتا، کیونکہ اس کے لیے بہت سا کام کرنا پڑتا ہے. بجٹ کی ضرورت ہوتی ہے، لوگوں کی ضرورت ہوتی ہے، انفراسٹرکچر کی ضرورت ہوتی ہے. میں سمجھتا ہوں کہ یہ بڑے بہادر وائس چانسلر ہیں جنہوں نے وہ خود بھی اقبال کے عاشق ہیں. کل میں نے ان کی گفتگو سنی ہے. تو یہ ڈپارٹمنٹ صرف فارمیلٹی نہیں ہے، یہ ان کے اسی عشق کا، اسی محبت کا نتیجہ ہے کہ انہوں نے یہ اقبالیات کے اس شعبے کی بنیاد رکھی. اور ڈاکٹر رفیق الاسلام جیسا ایک متحرک جو ہے وہ اسکالر جو ہے وہ اس کے لیے ان کو چنا. اور اس کا پہلا ثبوت دیکھیے، یہ اتنی بڑی انٹرنیشنل کانفرنس، کرونا سے ہم ابھی تازہ فارغ ہوئے تھے، ابھی لوگوں کی وہ جھجک بھی دور نہیں ہوئی تھی. تو انہوں نے اس طرح سے اتنا بڑا میلہ لگا دیا ہے اور اتنی بڑی دنیا کو یہاں پہ بہاولپور میں اکٹھا کر لیا ہے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر یہ جس طرح سے میں کہہ رہا ہوں کہ صرف اقبال کی تحسین نہ کرتے جائیں، اقبال کو تحسین کی ضرورت ہی نہیں، وہ تعریف کا بھوکا ہی نہیں ہے. اس کی تعریف تو اس کی پیدائش میں اتنی ہو گئی تھی کہ وہ میرا خیال ہے لوگ رش کرتے ہیں ان پہ. تو اس لیے اقبال کو
اس تعریف کی بھی ضرورت نہیں ہے، اقبال کو تفہیم کی ضرورت ہے۔ ابھی ہم نے اقبال کے اردو، ابھی ہم نے ان کی بچوں کی نظموں کو نہیں سمجھا۔ میں نے یہ بھی ایک بات کی تھی، میں نے اس پہ کالم بھی لکھے، مضمون بھی لکھے کہ بچوں کی نظمیں بھی بچوں کی نظمیں نہیں۔ جیسے ابھی میں نے کہا بچے کی دعا کا ایک ایک مصرع قوموں کا منشور بن سکتا ہے۔ میرے اللہ برائی سے بچانا مجھ کو، نیک جو راہ ہو اس راہ پہ چلانا۔ کیا یہ صرف بچے کا مسئلہ ہے؟ بچہ تو ویسے ہی نیک ہوتا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ تو ہم سب کا مسئلہ ہے۔ پھر مکڑا اور مکھی، کیا یہ صرف دو کیڑوں کی کہانی ہے؟ نہیں، یہ غریب اور امیر کی کہانی ہے، یہ چھوٹے اور بڑے کی داستان ہے۔ پوری دنیا میں دیکھیے، اس دنیا میں کتنے مکڑے ہیں، عالمی سطح پہ دیکھ لیں کتنے مکڑے ہیں جو چھوٹی مکھیوں کو کھا جانا چاہتے ہیں۔ اپنے قوم میں، اپنے ملک میں دیکھ لیں کتنے بڑے بڑے وڈیرے ہیں جو چھوٹوں کا حق کھائے بیٹھے۔ اپنے محلے میں، گلی میں دیکھ لیں، چھوٹا سا چودھری ہے، اس نے دوسروں کا جینا حرام کیا، وہ مکڑا اور مکھی نہیں ہے؟ تو مطلب یہ ہے کہ اقبال کی اس نظم کو بھی اگر ہم لاگو کریں تو یہ بڑی عالمی پیمانے پہ اور یونیورسل ہے اس کے اندر بھی، کہ جہاں بھی کوئی بڑا ہے وہ چھوٹے کو بہلا پھسلا کے، دھمکی دے کے یا باتوں میں لگا کے کھا جانا چاہتا ہے۔ تو یہ اقبال ہے۔ تو اقبال کو اگر اس ڈپارٹمنٹ میں، شعبے میں اقبال کی تفہیم، اقبال کو سمجھایا جائے کہ اقبال کہنا کیا چاہتا ہے، اور ہم اقبال کے لیے یا اپنے لیے اقبال کے فرمان کے مطابق کیا کر سکتے ہیں، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پاکستان بھر کے جتنے ادارے اقبال کے لیے کام کر رہے ہیں یہ سب سے آگے نکل جائے گا۔ سر ایک اور سوال، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور میں منعقدہ ایک 2 روزہ بین الاقوامی اقبال کانفرنس جو ہو رہی ہے، اس حوالے سے آپ کے کیا تاثرات ہیں؟ جی، وہ ابھی میں نے اسی سوال میں بھی آپ کا جواب دیا کہ مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ جب ابھی ہم کرونا سے ڈرے بیٹھے تھے، دب کے بیٹھے تھے، اور مطلب کہیں کانفرنسوں میں جانا آنا، جیسے ہی یہ سلسلہ تھوڑا سا بہتر ہوا ہے، فضا تھوڑی سی صاف ہوئی ہے اور ماحول تھوڑا سا خوشگوار ہوا ہے، تو بہاولپور کی طرف سے جیسے ہی یہ 2 روزہ کانفرنس کا سندیسہ آیا، تو دیکھیے نا، کوئی لاہور سے، کوئی اسلام آباد سے، کوئی آج میں دیکھ رہا ہوں ہزارہ سے اور سوات سے، کراچی سے ڈاکٹر تنظیم الفردوس، تو اس طرح سے پورے پاکستان سے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ ایک جو کانفرنسیں ہوتی ہیں یہ بین التہذیبی ایک مظاہرہ بھی ہوتا ہے کہ لوگوں کو، مختلف یونیورسٹیوں کے لوگوں کو، مختلف مکتبہ فکر کے لوگوں کی گفتگو سننے سے، ان کو پاس بیٹھانے سے، ان کے ساتھ کھانا کھانے سے، بہت ساری چیزیں ہم ایکسچینج کرتے ہیں۔ تو دنیا میں تو ہر علم جو ہے وہ، ہر تہذیب اور ہر زبان اس کو مطلب پروموٹ ہی ایسے ہوئی ہے کہ جب وہ آپس میں مکس اپ ہوتی ہیں چیزیں، ایک دوسرے کے ہم افکار سنتے ہیں، اس میں ایک وسعت آتی چلی جاتی ہے۔ تو یہ ایک میں سمجھتا ہوں کہ بہاولپور یونیورسٹی کا، اسلامیہ یونیورسٹی بہاولپور کا ایک بہت بڑا اقدام ہے، اور میں سمجھتا ہوں کہ اس طرح کی اگر تقاریب چلتی رہیں مختلف جامعات میں، یہ ان کے اثرات بڑے دور رس ہوتے ہیں۔ اس اقبال کانفرنس کو میرا خیال ہے کہ سالہ سال تک یاد کیا جائے گا۔ تو اس لیے یہ جو بھی اس کانفرنس کے انعقاد میں جس کا بھی ہاتھ ہے وہ مبارکباد کے مستحق ہیں۔ انہوں نے ایک پوری مختلف تہذیبوں کو ایک پلیٹ فارم پہ اکٹھا کیا، اور اس سے ان کی جو باتیں اور ان کے نظریات سننے کا موقع دیا۔ تو یہ ایک بہت اچھا اقدام ہے۔ سر آپ شاعر بھی ہیں، آپ اپنی کتابیں لکھی ہیں، تو کس قسم کی آپ شاعری کرتے ہیں؟ کوئی شعر بھی آج سنائیے گا۔ جی، میں شاعری جو ہے وہ میں ہر طرح کی، چونکہ بنیادی طور پہ مزاح نگار ہوں، تو مزاحیہ بھی شاعری کرتا ہوں، سنجیدہ بھی کرتا ہوں، نظم بھی، غزل بھی، اردو بھی، پنجابی بھی۔ تو شاعری تو، باقی کتابیں جو ہیں میری، شروع تو میں نے مزاح سے کیا تھا، میرا شوق بھی یہی، آج بھی میرا عشق جو ہے وہ مزاح ہے۔ میری مزاح کی 5 کتابیں، پہلی قلمی دشمنی سے شروع ہوا تھا سلسلہ، پھر ذاتیات، پھر خاکہ نگری، پھر خاکہ مستی، اب خاکہ زنی جو ہے وہ کتاب میری آئی ہے۔ تو مزاح تو ہے۔ پھر میری مزاح پہ پی ایچ ڈی تھی، تو وہ کتاب بھی صورت میں آ گئی، وہ اس وقت 1 درجن یونیورسٹیوں کے نصاب میں شامل ہے، اردو نثر میں طنز و مزاح۔ پھر اس کے ساتھ میں نے سعادت حسن منٹو، ایک بہت بڑا افسانہ نگار ہے، لیکن مطلب ہے کہ ان کا ایک پہلو سامنے نہیں لایا گیا تھا کہ منٹو اردو ادب میں بطور مزاح نگار آیا تھا، تو میں نے ان کو پہلی دفعہ بطور مزاح منٹو اور مزاح کے نام سے میری 350 صفحے کی کتاب ہے، جس کو یہاں سے بھی چھاپا گیا، دلی سے بھی، یعنی انڈیا سے 3-4 پبلشرز نے اس کو چھاپا، اور بڑا اچھا رسپانس اس کا ہے۔ پھر میں نے اکادمی ادبیات کے لیے مزاح نگاروں کی آپ بیتیاں، سوانح عمریاں،
محمد خالد اختر جن کا تعلق بہاولپور سے ہے، اور بہاولپور کی ایک یاد میں اس کو یہاں شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ آج سے 33 سال پہلے 1988 میں ایم اے کر رہا تھا، تو میرا جو ایم اے کا موضوع تھا وہ محمد خالد اختر تھے. تو میں ان کا انٹرویو کرنے کے لیے پہلی بار بہاولپور لاہور سے آیا تھا، مولوی اختر علی ہاؤس سرکلر روڈ پہ. تو وہاں بیٹھ کے میں نے محمد خالد اختر کا بڑا تفصیلی انٹرویو کیا. تو بہاولپور سے میری ایک یہ بھی محبت ہے. تو پھر شفیق الرحمان، ان پہ مجھے اکادمی ادبیات نے کہا کہ لکھیں ان کی سوانح عمری. اور مزے کی بات یہ ہے کہ شفیق الرحمان کا بھی اسی ایریا سے تعلق ہے. وہ وہاں صادق ایجلٹن اسکول میں محمد خالد اختر اور احمد ندیم قاسمی کے کلاس فیلو تھے. تعلق ان کا بہاول نگر سے تھا، تو ان پہ تعلق قاسمی پہ، مشتاق احمد یوسفی پہ. تو مطلب یہ ہے کہ میری جو ریسرچ ہے زیادہ تر وہ بھی زیادہ تر مزاح کے حوالے سے. جہاں تک شاعری کا تعلق ہے، شاعری میں نے تقریباً ہر موضوع پہ جو ہے کی ہے. میں میرا ایک قومی زبان کے حوالے سے لکھا گیا قطعہ بڑا معروف ہوا، وہ میں آپ کو سنا دیتا ہوں کہ کہیں ریشم کہیں اطلس کہیں خوشبو رکھ دوں، کہیں ریشم کہیں اطلس کہیں خوشبو رکھ دوں، یہ تمنا ہے تیری یاد کو ہر سو رکھ دوں. کیا بات ہے، کیا یہ تبسم یہ تکلم یہ نفاست یہ ادا، یہ تبسم یہ تکلم یہ نفاست یہ ادا، جی میں آتا ہے تیرا نام میں اردو رکھ دوں. کیا بات ہے، کیا کہہ رہے جناب. تو اس طرح سے شاعری جو ہے وہ چلتی رہتی ہے. آپ کی آئیڈیل پرسنالٹی کون ہے؟ دیکھیں جی، سیدھا سیدھا جواب تو جو ایک روایتی جواب ہے، ظاہر ایک بال سے تو ہم نکل ہی نہیں سکتے. اگر ہم اپنے دین کی بات کریں تو نبی پاک سے آئیڈیل زیادہ شخصیت ہو ہی نہیں سکتی. وہ تو خیر مقابلے میں نہیں نہ آتے. وہ تو اگر کسی کی وہ نہیں ہے تو میرا خیال ہے اس کو کوئی اسلام کا دعویٰ ہی نہیں کرنا چاہیے. شاعری میں جب آتے ہیں تو اقبال صرف میں کہتا ہوں کہ ایسی شخصیتیں قوموں کو جو ہے وہ قوموں میں پیدا نہیں ہوتی، قوموں کو عطیہ کی جاتی ہیں. تو یہ ظاہر اس سے بڑا آئیڈیل کون ہو سکتا ہے. لیکن چونکہ میں مزاح لکھتا ہوں تو اپنے شعبے میں بھی کوئی نہ کوئی آئیڈیل ہوتا ہے. تو مشتاق احمد یوسفی میں سمجھتا ہوں کہ ویسا مزاح نگار بھی دنیا نے پیدا نہیں کیا، صرف اردو زبان نہیں. میں نے چونکہ پی ایچ ڈی کرتے ہوئے باقی زبانوں کے مزاح کو بھی کھنگالا، مشتاق احمد یوسفی کہیں بھی نہیں ہے. تو اس لیے اتنا تو وہ بھی میرے طنز و مزاح کے حوالے سے میرے آئیڈیل ہے. ٹھیک سر، آپ سے سوال پوچھوں گا کہ موجودہ تعلیم نظام کے بارے میں آپ کا کیا پوائنٹ آف ویو ہے؟ موجودہ تعلیمی نظام کے بارے میں میں تو گورنمنٹ میں بڑی اعلیٰ پیمانے کی نوکری چھوڑ کے جو ہے وہ آ گیا ایف سی کالج میں. میں کہتا ہوں پورا ڈھانچہ ایک بار جیسے کہتے ہیں نا گھر پرانا ہو گیا ہے یا زنگ لگ گیا ہے یا وہ چھتیں گر رہی ہیں، اس کو ڈھا کے نئے سرے سے بنانا چاہیے. پاکستان کا تعلیمی نظام ہے ہی نہیں، رٹا سٹا سسٹم ہے جس کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس موجودہ دور میں. کیونکہ اگر آپ نے بچوں کو رٹا لگوانا تو یہ اب موبائل آپ کے سامنے ہے نا، اس کی ایک ایپ میں آپ سارا سلیبس جو ہے وہ پوری کلاس کا رکھ سکتے ہیں. پورے آپ نے جو ہے پہلی جماعت سے لے کے ایم اے تک کا نصاب اس میں رکھ سکتے ہیں. تو اس سارے کو میں کہتا ہوں کہ ہمیں اس وقت باقاعدہ پریکٹیکل ایجوکیشن، ضروری نہیں ہے کہ ہر بچے کو ہم ایم اے کروائیں. جن شعبوں میں جن لوگوں کی ضرورت ہے دنیا سے سیکھ لیں، جاپان سے سیکھ لیں. ہم مطلب ہے کتنا ہمارے پاس بجٹ ہوتا ہے، لوگوں کو ماہرین تعلیم ہے کسی اچھے ملک کو فالو کر لیں. مسلمان ملک کو کسی ملائیشیا کو سامنے رکھ لیں کہ کیا یہ جو تعلیم رٹے والی ہے اس کی کوئی ضرورت ہے ہمیں. تو ہمیں اس پورے تعلیمی نظام کو جو ہے وہ ایک بار میرا خیال ہے اس کو نئے سرے سے ترتیب دینا چاہیے. شاید ہمارا یہ تعلیمی اور شاید یہ علم بیس جو ہے وہ نظام تعلیم ہمیں ہاتھ آ جائے. ٹھیک سر، آخر میں سننے والوں کو، دیکھنے والوں کو، اپنے دوست احباب کو آپ کا کیا میسیج ہے؟ دوستوں کو، احباب کو، چونکہ میں مزاح نگار ہوں جی تو میں اپنا ہی ایک جملہ مطلب ہے میں شیئر کرتا رہتا ہوں دوستوں کے ساتھ. اور میرا وہ زندگی کا موٹو بھی ہے کہ زندہ دل ہونا میرا خیال ہے زندہ ہونے سے بھی زیادہ ضروری ہے. تو یہی میں دوستوں سے کہوں گا کہ زندہ دل ہونا، زندہ دلی یہی ہے کہ آدمی دوسروں کے کام آئے. اگر آپ کی وجہ سے ایک مسکراہٹ کسی دوسرے چہرے پہ نظر آ جائے تو زندگی خوبصورت ہو جائے گی. بہت شکریہ، میرا پیغام. بہت شکریہ، قیمتی ٹائم دیا، آپ سے بات کر کے اچھا لگا. آپ لوگوں کا بہت شکریہ. یہاں آپ کے شہر میں آپ لوگوں نے میری باتیں سنی تو بہت اچھا لگا. بہت شکریہ سر. تھینک یو.
جی تو ناظرین، آپ نے آج کی شخصیت پروگرام سنا. ایک نئے پروگرام میں ملاقات ہوگی. تب تک اللہ حافظ. اللہ نگہبان. پاکستان زندہ باد.